हज़रत मसीह माऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी नसीहत यही है कि दो बातों को याद रखो। एक, खुदा ताला से डरो। दूसरे, अपने भाइयों से ऐसी हमदर्दी करो जैसे अपने नफ्स से करते हो। अगर किसी से कोई कसूर और गलती सरजद हो जावे तो उसे माफ़ करना चाहिए, न ये कि उस पर ज़्यादा जोर दिया जावे और कीना कशी की आदत बना ली जावे। الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون۔ رمضان آیا اور بڑی تیزی سے گزر گیا، صرف چند روز باقی رہ گئے ہیں، 5-6 دن۔ جب رمضان شروع ہو تو انسان سوچتا ہے، ایک مومن سوچتا ہے کہ یہ 30 دن ہیں، اس میں بڑی نیکیاں کرنے اور اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرنے کا موقع مل جائے گا۔ میں یہ بھی کر لوں گا، میں وہ بھی کر لوں گا، جس سے خدا تعالیٰ کی رضا کو حاصل کر سکوں۔ لیکن آج یہ احساس ہو رہا ہے کہ یہ کیا، صرف چند روز رہ گئے اور رمضان کا آخری جمعہ بھی آ گیا، میں تو کچھ بھی نہیں کر سکا۔ سوچنے والا صحیح مومن جو ہے وہ یہی سوچتا ہے۔ تو بہرحال اب یہ چند دن بھی اگر یہ احساس دلا دیں کہ ان میں اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو سمیٹنا ہے، جتنا سمیٹ سکتے ہیں سمیٹ لیں، خالص ہو کر اس کی عبادت کی طرف توجہ کریں، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلنے کی کوشش کریں، اس سے مدد مانگیں، تو یہ احساس اور یہ عمل ہر قسم کی نیکیاں بجانے کی طرف توجہ دلانے والا ہوگا، اور اس کی عبادت
کی طرف خالص ہو کر متوجہ کرنے والا ہوگا، اس کے فضلوں کا وارث بنانے والا ہوگا۔ اس آخری عشرے میں تو پہلے سے بڑھ کر خدا تعالیٰ اپنے بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ قبولیت دعا کے نظارے پہلے سے بڑھ کر ظاہر کرتا ہے، بلکہ ان دنوں میں ایک ایسی رات بھی آتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کہا ہے، اور یہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ اس ایک رات کی عبادت انسان کو باخدا انسان بنانے کے لیے کافی ہے۔ تو اگر ہم اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرتے ہوئے خالص ہو کر ان 6 دنوں میں ہی خدا تعالیٰ کے آگے جھکیں گے تو کیا بعید کہ یہ 6 راتیں بلکہ ان میں سے ایک رات ہی ہمارے اندر انقلابی تبدیلی لانے والی ہو، خدا کا صحیح عبد بنانے والی بن جائے اور ہماری دنیا و آخرت سمجھ جائے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہم اپنے مقصد پیدائش کو پہچاننے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کا مقصد پیدائش تو یہی بتایا ہے کہ اس کے عبادت گزار بندے بن جائیں، یہی پیدائش کا مقصد ہے۔ بس اپنی عبادتوں کے معیار کو اونچا کرنے کے لیے یہ چند دن رہ گئے ہیں، اور ان چند دنوں کے بارے میں خدا تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ جو آخری عشرے کے دن ہیں یہ اس برکتوں والے مہینے کی وجہ سے جہنم سے نجات دلانے کے دن ہیں۔ گناہ گار سے گناہ گار شخص بھی اگر خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے تو اپنے آپ کو آگ سے بچانے والا ہوگا۔ بس یہ گناہ گار سے گناہ گار شخص کے لیے بھی ایک خوشخبری ہے کہ اپنی زندگیوں کو پاک کرنے کے سامان کر لو۔ بس جن کو اس رمضان کے گزرے ہوئے دنوں میں دعاؤں کا موقع ملا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کا موقع ملا ہے، اس کی رضا کی راہوں پر چلنے کا موقع ملا ہے، یا جن کو اپنی شامت اعمال کی وجہ سے گزرے ہوئے دنوں کی برکات سے فیض یاب ہونے کا موقع نہیں ملا، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ کا خوف اور اس کی خشیت دل میں پیدا کرتے ہوئے ان آخری دنوں کی برکات سے فیض اٹھاتے ہوئے، دعائیں کرتے ہوئے، خدا تعالیٰ کا فضل مانگتے ہوئے ان بقیہ دنوں کے فیض سے فیض یاب ہونے کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہ دن جو ہیں ان کو دعاؤں میں گزارنا چاہیے۔ یہ آیت جو میں نے تلاوت کی ہے اس سے پہلے بھی رمضان سے متعلقہ احکامات ہیں، اور اس کے بعد بھی آیتیں جو آتی ہیں ان میں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور جب میرے بندے تجھ سے میرے متعلق سوال کریں تو یقیناً میں قریب ہوں،
میں دعا کرنے والے کی دعا کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے، بس چاہیے کہ وہ بھی میری بات پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے قبولیت دعا کا طریق سمجھا دیا ہمیں۔ پہلی بات تو یہ کہ صرف اپنی دنیاوی اغراض کے لیے ہی میرے پاس نہ آؤ، بلکہ مجھے تلاش کرنے کے لیے میرے پاس آؤ، میری رضا حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ جب مجھے مانگو گے تو پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں تمہارے سے دور نہیں ہوں، میں تو تمہارے قریب ہوں، بلکہ تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اور میں اپنے لیے اپنے بندے کی پکار سن کر دوڑتا ہوا اس کی طرف آتا ہوں۔ مگر تم اس طریقے اور سلیقے سے مجھے پکارو تو صحیح، جو میں نے تمہیں بتائے ہیں۔ صرف اپنا مطلب پڑھنے پر ہی مجھے آواز نہ دو، جب کسی مشکل میں گرفتار ہو جاؤ صرف اس وقت مجھے نہ پکارو، صرف کسی ضرورت اور تکلیف کے لیے نہ مجھے پکارو، اس وقت نہ مجھے پکارو۔ گو کہ ایسی تکلیف کی حالت میں بھی پکارنے والوں کی تکلیفیں اللہ تعالیٰ دور کرتا ہے، لیکن صرف ایسی صورت میں پکارنے سے دوستیاں قائم نہیں ہوتی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ تو دوست کا معاملہ ہے، بس اصل اور پائیدار اور ہمیشہ رہنے والی دوستی کے لیے دوست کی باتیں بھی ماننی پڑتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری بات پر لبیک کہو، جو میں کہتا ہوں اسے مانو، تو پھر ہی ہماری دوستی پکی ہوگی۔ اس لیے پہلا حکم جس کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے یہی ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا کہ ایک خدا کی عبادت کرو۔ صرف رمضان کے 30 دن جو ہیں یہ باتوں کے لیے نہیں ہیں، بلکہ فرمایا کہ میرا حکم یہ ہے کہ مستقل عبادت کرو، روزانہ کی 5 نمازیں باجماعت ادا کرو جو فرض کی گئی ہیں۔ مردوں کے لیے یہی حکم ہے کہ مسجد میں جا کے ادا کریں، یا جہاں بھی سینٹر ہے وہاں جا کے ادا کریں۔ عورتوں کے لیے حکم ہے کہ گھروں میں 5 نمازیں پڑھ لیں، وقت پر نمازیں ادا کریں، اپنی نمازوں کی خاطر جو دوسری مصروفیات ہیں ان کو کم کریں۔ جس طرح آج کل رمضان میں ہر ایک کوشش کر کے نمازوں کی طرف توجہ دے رہا ہوتا ہے، قرآن پڑھنے کی طرف توجہ دے رہا ہوتا ہے، دعاؤں کی طرف توجہ دے رہا ہوتا ہے، تو اس طرح رمضان کے بعد بھی وقت پر 5 نمازیں ادا کرو۔ کوئی دوستی اللہ تعالیٰ کی دوستی سے بڑھ کر نہ ہو۔ اس ذات پر ایسا ایمان ہو جو کسی اور پر نہ ہو، اور ہمیشہ اسی کو مدد کے لیے پکارو۔ یہ نہ ہو کہ بعض دفعہ بعض معاملات میں مدد کے لیے تم غیر اللہ کی طرف جھک جاؤ۔
ان سے مدد مانگنے لگو۔ اگر یہ صورت ہوگی تو یہ کمزور ایمانی حالت ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنی ایمانی حالت کو بڑھاؤ، میرے پر پختہ اور کامل یقین رکھو۔ ہم کہہ تو دیتے ہیں کہ ہمیں خدا پر بڑا پکا ایمان ہے، لیکن بعض دفعہ ایسے عمل سرزد ہو جاتے ہیں جو ہمارے دعوے کی نفی کر رہے ہوتے ہیں۔ ایمان کی تعریف یہ ہے کہ حق کی یا سچائی کی تصدیق کر کے اس کا فرمانبردار ہو جائے۔ اب ہر ایک اپنا جائزہ لے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے کے بعد، یہ تصدیق کرنے کے بعد کہ آپ خدا کے مسیح ہیں اور حق پر ہیں، کس حد تک ہم نے آپ کی باتوں کی فرمانبرداری کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرب دلانے کے لیے آپ نے جن شرائط پر ہم سے بیعت لی ہے، اس تعلیم پر کس حد تک ہم عمل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں جو احکامات دیے ہیں ان پر کس حد تک عمل کر کے ہم فرمانبرداری کا ثبوت دے رہے ہیں۔ اس فرمانبرداری کی مزید وضاحت، اس ایمان کی حالت کی مزید وضاحت اس طرح ہوتی ہے کہ کس حد تک ہم نے فرمانبرداری کرنی ہے۔ یہ ہے کہ ہمارا دل بھی اس بات کی تصدیق کر رہا ہو، ہماری زبان بھی اس بات کا اقرار کر رہی ہو، اور ہمارے ہر عضو کا، جسم کے ہر حصے کا عمل بھی اس بات کی تصدیق کر رہا ہو۔ تو یہ ہے ایمان کی حالت۔ اکثر کا دل تو اس بات کی تصدیق کر رہا ہوتا ہے، یا کم از کم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بات صحیح ہے، یہ بات حق ہے، یہ سچ ہے، لیکن صرف یہ دل میں تسلیم کر رہے ہوتے ہیں، یا بعض دفعہ زبان سے اظہار بھی کر دیتے ہیں کہ یہ بات حق ہے، یہ سچ ہے، اور میرا دل خدا پر ایمان لاتا ہے، خدا کو مانتا ہوں میں۔ لیکن اس چیز سے ایمان مکمل نہیں ہو جاتا، بلکہ جسم کے ہر عضو سے، ہر حصے سے یہ اظہار ہونا چاہیے کہ میرا کوئی عمل بھی خدا تعالیٰ کی تعلیم کے خلاف نہ ہو، تب جا کے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے۔ یعنی اعتقاد بھی ہو اللہ تعالیٰ پر، قول صدق بھی ہو اور عمل صالح بھی، یہ ساری چیزیں اکٹھی ہوں گی تو اس کو ایمان کہا گیا ہے۔ اور اگر یہ تینوں چیزیں اکٹھی نہیں ہیں تو کامل ایمان بھی نہیں ہے۔ بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میرے پر ایمان لاؤ، اور اس طرح ایمان لاؤ۔ اب دیکھیں کتنے احکامات ہیں خدا تعالیٰ کے، کتنوں پر عمل کرتے ہیں ہم۔ عبادت کو ہی لے لیں، کیا ہم اس کا حق ادا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق ہیں، کیا ہم ان کو ادا کرتے ہیں؟ ذرا سا کہیں اپنے مفاد آ جائے اگر کسی معاملے میں تو فوراً سب کچھ بھول جاتے ہیں اور اپنے مفاد کی فکر ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو
اور پھر دعا کے لیے صبر سے مانگتے چلے جانے کی شرط ہے۔ جلد بازی کرتے ہوئے بیچ میں چھوڑ دینا دعا مانگنے کا طریق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی نشانی یہ بتائی ہے کہ وہ جب صبر سے دعا کرتے ہیں، اور جب بھی دعا کرتے ہیں صبر سے کرتے ہیں اور جلد بازی نہیں کرتے، جب اس طرح کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنے مقصود کو پا لیتے ہیں، اور ان کا مقصود کیا ہوتا ہے، کیا چیز انہوں نے حاصل کرنی ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ جیسا کہ فرمایا والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اور جنہوں نے اپنے رب کی رضا کی طلب میں صبر کیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی وجہ سے صبر کرتے ہیں، مستقل مزاجی سے اس سے دعائیں مانگتے ہیں اور پھر مانگتے چلے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ فرمایا پھر میں دعاؤں کو سنتا بھی ہوں، بشرطے کہ اس کا حق ادا کیا جائے، یعنی یہی صبر کے ذریعے سے مانگتے چلے جائیں، اور مقصد بھی ان کا یہ ہو کہ میری رضا حاصل کرنی ہے۔ تو باقی چیزیں تو جو ضمنی چیزیں ہیں وہ تو پھر مل ہی جائیں گی جب اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے گی۔ تو فرمایا کہ سلام علیکم بما صبرتم، تمہارے اس صبر اور ثابت قدمی کی وجہ سے تم پر سلامتی ہو، تمہارے اس طرح مانگنے کی وجہ سے تمہیں میری نعمتیں حاصل ہوں۔ بس جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی اور اچھے انجام کی خبر مل رہی ہو تو پھر کسی اور طرف جانے کی کیا ضرورت ہے۔ اس لیے ہمیشہ ایک مومن کو صبر سے دعائیں مانگتے رہنا چاہیے، اور جب ہم دعاؤں میں خدا تعالیٰ سے اس کی رضا اور توجہ مانگیں گے تو غیر ضروری دعاؤں کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، دوسری دعائیں جو ہیں سب غیر ضروری بن جائیں گی۔ کبھی ہمارے منہ سے ایسی دعائیں نہیں نکلیں گی جو بعض دفعہ جلد بازی میں آ کر ایسی ہو جاتی ہیں جو خیر سے خالی ہوں۔ ایسی دعائیں کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی جن میں صرف اور صرف اپنی ذات کا لالچ ہو، صرف اور صرف دنیاوی ضروریات ہی محسوس ان کا محور ہو، اسی کے گرد گھوم رہی ہوں دنیاوی ضروریات کے گرد۔ جب اللہ تعالیٰ کی مرضی مل جائے گی تو خدا تعالیٰ اپنے وعدوں کے مطابق خود ہمارا کفیل ہو جائے گا۔ خود ہی ہماری ضروریات پوری کرنے والا ہوگا۔ بس شرط یہ ہے کہ ان رمضان کے 30 دنوں کے بعد صبر ٹوٹ نہ جائے، بلکہ یہ دعاؤں کی عادت جو اس خالص ماحول کی وجہ سے پڑ گئی ہے یا اس طرف توجہ پیدا ہوئی ہے کہ ہم دعائیں کریں، بعض دوسری دعائیں کرنے والوں اور اپنے اندر جن کے اندر بعضوں دوسروں کے اندر جن کے تبدیلیاں پیدا ہوئی ہوتی ہیں دعاؤں کی وجہ سے، ان کو دیکھ کر بھی توجہ پیدا ہوتی ہے۔ یہ خیال آیا ہے کہ ہم بھی دعاؤں کی طرف توجہ کریں، ہم بھی ان جیسے بنیں۔ تو اگر یہ توجہ پیدا ہوئی ہے، یہ خیال آیا ہے، تو اب یہ چیز جو ہے یہ زندگیوں کا حصہ بننی چاہیے، ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے کہ اب ہم اس عادت کو جو ہمیں یا اس چیز کو جو ہم نے اپنائی ہے اپنی زندگی کا مستقل حصہ بنا لیں۔ جیسا کہ میں نے ذکر کیا تھا، حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخری عشرے میں جہنم سے نجات دلانے کا حاصل نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جہنم سے نجات دیتا ہے، دعائیں قبول کرتا ہے۔ تو یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ
اللہ تعالیٰ اس دنیا کی ہوا و ہوس کی جہنم سے بھی ہمیں نجات دے، ہماری دعائیں قبول فرمائے، ہماری توبہ قبول فرماتے ہوئے ہمیں اپنی رضا کو حاصل کرنے والا بنا دے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس بارے میں کہ اجیب و دعوت الداعی اذا دعان، یعنی میں توبہ کرنے والے کی توبہ قبول کرتا ہوں۔ خدا تعالیٰ کا یہ وعدہ اس اقرار کو جائز قرار دیتا ہے جو کہ سچے دل سے توبہ کرنے والا کرتا ہے۔ اگر خدا تعالیٰ کی طرف سے اس قسم کا اقرار نہ ہو تو پھر توبہ کا منظور ہونا ایک مشکل امر تھا۔ سچے دل سے جو اقرار کیا جاتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر خدا تعالیٰ بھی اپنے تمام وعدے پورے کرتا ہے جو اس نے توبہ کرنے والوں کے ساتھ کیے ہیں، اور اسی وقت سے ایک نور کی تجلی اس کے دل میں شروع ہو جاتی ہے جب انسان یہ اقرار کرتا ہے کہ میں تمام گناہوں سے بچوں گا اور دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا۔ بس یہ سچے دل کا اقرار ہے، یہی ہے جو بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ ان بقیہ دنوں میں ہمیں خاص طور پر یہ اقرار کرنا چاہیے اور دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس اقرار پر قائم رہیں اور رمضان کے بعد بھی جو تبدیلیاں ہم نے اپنے اندر پیدا کی ہیں ان کو قائم رکھنے کی کوشش کریں، ان کو جاری رکھ سکیں۔ ہم اپنے اس عہد پر قائم رہیں کہ دین کو دنیا پر مقدم رکھیں گے، اور دعا کے ساتھ ساتھ جب ہم اپنا جائزہ لیں گے کہ کیا ہم دین کو دنیا پر مقدم رکھ رہے ہیں، تو پھر ہمیں مزید اصلاح کی طرف توجہ پیدا ہوگی، مزید توبہ کرنے کی توفیق ملے گی، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق ملے گی، نیک اعمال بجا لانے کی توفیق ملے گی۔ اور جب اس طرح ہو رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق ہماری توبہ قبول کرتے ہوئے ہماری طرف متوجہ ہوگا، مزید نیکیوں کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔ بس یہ برکت اسی وقت پڑے گی جب اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے سب کام ہو رہے ہوں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دعا خدا تعالیٰ کی ہستی کا زبردست ثبوت ہے۔ چنانچہ خدا تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، یعنی جب میرے بندے تجھ سے سوال کریں کہ خدا کہاں ہے اور اس کا کیا ثبوت ہے، تو کہہ دو کہ بہت ہی قریب ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب کوئی دعا کرنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کو جواب دیتا ہوں۔ جواب فرمایا کہ جواب کبھی رویا صالحہ کے ذریعے ملتا ہے، کبھی کشف اور الہام کے واسطے سے، علاوہ برین دعاؤں کے ذریعے خدا تعالیٰ کی قدرتوں اور طاقتوں کا اظہار ہوتا ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایسا قادر ہے کہ مشکلات کو حل کر دیتا ہے۔ غرض دعا بڑی دولت اور طاقت ہے، اور قرآن شریف میں جا بجا اس کی ترغیب دی گئی ہے، اور ایسے لوگوں کے حالات بھی بتائے ہیں جنہوں نے دعا کے ذریعے اپنی مشکلات سے نجات پائی۔ انبیاء علیہم السلام کی زندگی کی جڑ اور ان کی کامیابیوں کا اصل اور سچا ذریعہ یہی دعا ہے۔ بس میں نصیحت کرتا ہوں کہ اپنی ایمانی اور عملی طاقت کو بڑھانے کے واسطے دعاؤں میں لگے رہو۔ دعاؤں کے ذریعے سے ایسی تبدیلی ہوگی جو خدا کے فضل سے خاتمہ بالخیر ہو جائے۔ جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر احمدی کو توفیق دے کہ وہ دعاؤں میں لگا رہے اور اپنی ایمانی اور عملی حالت کو بڑھانے کی کوشش کرے۔ ان آخری دنوں میں خاص طور پر جیسا کہ ذکر ہو چکا ہے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے پہلے سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر فضل کر رہا ہوتا ہے۔ بس ان دنوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت زیادہ دعاؤں پر زور دیں اور رمضان کی برکات سمیٹنے کی ہر احمدی کوشش کرے، اور زیادہ تر دعائیں یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو، اور تب بھی ہماری دعائیں کرنا ہماری زندگی کا مستقل
حصہ بن سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی رضا ہم حاصل کر لیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آخری عشرے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے اتنی کوشش فرماتے جو اس کے علاوہ کبھی دیکھنے میں نہ آتی تھی۔ بس یہ اسوہ ہے ہمارے سامنے۔ ان بقایا دنوں میں ہمیں چاہیے کہ خاص توجہ سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں یہ دن گزاریں، دعاؤں میں لگ جائیں اور اپنی دنیا و آخرت سنوارنے والے بن جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ایمان کی حالت میں اور محاسبہ نفس کرتے ہوئے رمضان کے روزے رکھے اسے اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جس شخص نے ایمان کی حالت میں اور اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہوئے لیلۃ القدر کی رات قیام کیا اسے اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ گزشتہ گناہ بخشے جانے کا مطلب ہی یہی ہے کہ اس کو آئندہ سے گناہ سے نفرت پیدا ہو جائے گی اور نیکیاں کرنے کی طرف توجہ زیادہ پیدا ہو جائے گی، اور اس کا ہر فعل خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والا بن جائے گا۔ بس ایک مومن جب اپنی غلطیوں پر نظر رکھتے ہوئے اپنا محاسبہ کرتے ہوئے خدا تعالیٰ کے حضور پیش ہوگا، اسے اس کے آگے جھک رہا ہوگا، دعائیں کر رہا ہوگا، تو یہ دن یقیناً اس میں انقلابی تبدیلی پیدا کرنے والا دن ہوگا۔ بس ہر احمدی کو چاہیے کہ ان دنوں کو اپنی زندگیوں کو سنوارنے کا ذریعہ بنا لیں اور خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے بن جائیں۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص محض للہ دونوں عیدوں کی راتوں میں عبادت کرے گا تو اس کا دل ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا جائے گا، اور اس کا دل اس وقت بھی نہیں مرے گا جب سب دنیا کے دل مر جائیں گے۔ بس دیکھیں رمضان کی تبدیلیوں کو، جو پاک تبدیلیاں دل میں پیدا ہوئی ہیں، ان کو مستقل بنانے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی خوبصورت انداز میں ترغیب دلائی ہے۔ عید کی خوشیوں میں اکثر لوگ بھول جاتے ہیں، اب اگلے جمعے عید بھی آنی ہے کہ نماز بھی وقت پہ پڑھنی ہے کہ نہیں۔ تو رات کی عبادت کی طرف، نوافل کی طرف توجہ دلا کر یہ بتا دیا کہ فرائض تو تم نے پورے کرنے ہی ہیں، لیکن اگر ہمیشہ کی رضا اور خدا تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے تو راتوں کو بھی ان دنوں میں عبادت سے سجاؤ، رمضان کے بعد بھی، اور خاص طور پہ ایسے موقعوں پہ جب خوشی کے موقع ہوتے ہیں، جب آدمی کو دوسرے طرف توجہ زیادہ ہو رہی ہوتی ہے، صرف ڈھول ڈھمکوں اور دعوتوں میں نہ وقت گزار دو۔ بس یہ عبادتیں جو ہیں یہ زندگی کا مستقل حصہ بننی چاہیے۔ دعاؤں کے سلسلے میں چند اور حدیث ہیں جن سے پتہ لگتا ہے کہ کس طرح ہمیں دعائیں کرنی چاہیے اور کس طرح ہم دعاؤں کے فیض حاصل کر سکتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جس کے لیے باب دعا کھولا گیا تو گویا اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے، اور اللہ تعالیٰ سے جو چیزیں مانگی جاتی ہیں ان میں سے سب سے زیادہ محبوب اس کے نزدیک یہ ہے کہ اس سے عافیت طلب کی جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان پر جو ابتلا آ چکے ہیں یا جن سے خطرہ درپیش ہو ان سے محفوظ رہنے کے لیے سب سے زیادہ مفید بات دعا ہے۔ بس اے اللہ کے بندو، تمہیں چاہیے کہ تم دعا میں لگے رہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی دعاؤں میں سے بھی سب سے زیادہ محبوب دعا جو ہے اس کی عافیت ہے، اس کی رضا حاصل کرنا ہے، اس کی پناہ میں آنا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے تو پھر باقی چیزیں تو ایک مومن کو خود بخود مل جاتی ہیں۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تکالیف اور مصائب کے وقت اس کی دعاؤں کو قبول کرے
تو اسے چاہیے کہ وہ خوشحالی کے اوقات میں کثرت سے دعائیں کرتا رہے۔ بس یہ دعاؤں کا تعلق جو ہے یہ مستقل قائم رہے گا تو پھر ہی قبولیت دعا کے غیر معمولی نظارے بھی نظر آئیں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ دعا جو معرفت کے بعد اور فضل کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہے وہ اور رنگ اور کیفیت رکھتی ہے، وہ فنا کرنے والی چیز ہے، وہ گداز کرنے والی آگ ہے، وہ رحمت کو کھینچنے والی ایک مقناطیسی کشش ہے، وہ موت ہے پر آخر کو زندہ کرتی ہے، وہ ایک تند سیل ہے پر آخر کو کشتی بن جاتی ہے، ہر ایک بگڑی ہوئی بات اس سے بن جاتی ہے، ہر ایک زہر آخر اس سے تریاک ہو جاتا ہے۔ مبارک وہ قیدی جو دعا کرتے ہیں تھکتے نہیں، کیونکہ ایک دن رہائی پائیں گے۔ مبارک وہ اندھے جو دعاؤں میں سست نہیں ہوتے، کیونکہ ایک دن دیکھنے لگیں گے۔ مبارک وہ جو قبروں میں پڑے ہیں ہوئے دعاؤں کے ساتھ خدا کی مدد چاہتے ہیں، کیونکہ ایک دن قبروں سے باہر نکالے جائیں گے۔ مبارک تم جب کہ دعا کرنے میں کبھی ماندہ نہیں ہوتے، کبھی تھکتے نہیں، اور تمہاری روح دعا کے لیے پگھلتی اور تمہاری آنکھ آنسو بہاتی اور تمہارے سینے میں ایک آگ پیدا کر دیتی ہے، اور تمہیں تنہائی کا ذوق اٹھانے کے لیے اندھیری کوٹھریوں اور سنسان جنگلوں میں لے جاتی ہے، اور تمہیں بےتاب اور دیوانہ اور از خود رفتہ بنا دیتی ہے، کیونکہ آخر تم پر فضل کیا جاوے گا۔ وہ خدا جس کی طرف ہم بلاتے ہیں نہایت کریم و رحیم، حیا والا، صادق و وفادار، عاجزوں پر رحم کرنے والا ہے۔ بس تم بھی وفادار بن جاؤ اور پورے صدق اور وفا سے دعا کرو کہ وہ تم پر رحم فرمائے گا۔ دنیا کے شور و غوغا سے الگ ہو جاؤ اور نفسانی جھگڑوں کا دین کو رنگ مت دو، خدا کے لیے ہار اختیار کر لو اور شکست کو قبول کر لو، تا بڑی بڑی فتحوں کے تم وارث بن جاؤ۔ دعا کرنے والوں کو خدا معجزہ دکھائے گا اور مانگنے والوں کو ایک خارق عادت نعمت دی جائے گی۔ دعا خدا سے آتی ہے اور خدا کی طرف ہی جاتی ہے۔ دعا سے خدا ایسا نزدیک ہو جاتا ہے جیسا کہ تمہاری جان سے نزدیک ہے۔ دعا کی پہلی نعمت یہ ہے کہ انسان میں پاک تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ خود بخود انسان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ دعا قبول ہو گئی، اپنے اندر ایک تبدیلی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ فرمایا پھر اس تبدیلی سے خدا بھی اپنی صفات میں تبدیلی کرتا ہے، اور اس کے صفات غیر متبدل ہیں، مگر تبدیلی یافتہ کے لیے اس کی ایک الگ تجلی ہے۔ صفات تو اس کی وہی ہیں، لیکن ایک نیا انداز ہوتا ہے جب تبدیلی پیدا کرتا ہے جب انسان ان صفات کے ساتھ ہی، جس کو دنیا نہیں جانتی۔ گویا وہ ایک خدا ہے، حالانکہ اور کوئی خدا نہیں، مگر نئی تجلی نئے رنگ میں اس کو ظاہر کرتی ہے۔ تب اس خاص تجلی کی شان میں اس کے تبدیلی یافتہ کے لیے وہ کام کرتا ہے جو دوسروں کے لیے نہیں کرتا۔ یہی وہ خارق ہیں، یہی وہ خاص چیزیں ہیں جو پیدا ہوتی ہیں انسان میں دعا کے بعد، اور جو اللہ تعالیٰ کے معجزات ہیں۔ غرض دعا وہ اکسیر ہے جو ایک مشت خاک کو کیمیا کر دیتی ہے، ایک مٹی کو بھی قیمتی چیز بنا دیتی ہے، اور وہ ایک پانی ہے جو اندرونی غلاظتوں کو دھو دیتا ہے۔ اس دعا کے ساتھ روح پگھلتی ہے اور پانی کی طرح آستانہ حضرت احدیت پر گرتی ہے۔ وہ خدا کے حضور میں کھڑی بھی ہوتی ہے اور رکوع بھی کرتی ہے اور سجدہ بھی کرتی ہے، اور اسی کی ذل وہ نماز ہے جو اسلام نے سکھائی ہے۔ بس یہ ہے دعا کرنے کا طریق، اور یہ ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم سے توقعات۔ خدا کرے کہ اس رمضان میں ہم میں سے ہر ایک اس فلسفہ کو سمجھ کر اپنی زندگیوں کا حصہ بنائے، اور یہ بہتر تبدیلیاں جو ہیں، یہ پاک تبدیلیاں جو ہیں، پھر ہماری زندگیوں کا حصہ بن جائیں۔ ان دنوں میں جہاں اپنے لیے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو، اس کے حکموں پر عمل کرنے اور چلنے کی توفیق ملے، اس زمانے کے امام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کو آگے بڑھانے کی ہمیں توفیق ملے، رمضان کی برکات ہماری زندگیوں کا مستقل حصہ بن جائیں، جو نیکیاں ہم نے اپنا لی ہیں ان کو کبھی چھوڑنے والے نہ ہوں،
اور جو برائیاں ہم نے ترک کی ہیں وہ کبھی دوبارہ ہمارے اندر داخل نہ ہوں. ہماری اولاد در اولاد اور آئندہ نسلیں بھی خدا تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنے والی اور نیکیوں پر چلنے والی ہوں. یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہونے والوں کو عقل اور سمجھ دے اور وہ اس زمانے کے امام کا انکار نہ کریں، اس کو پہچان لیں اور اس انکار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت نہ دیں. ہمارے دل تو بہرحال ان کی تکلیفوں سے بے چین رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں دعاؤں کی توفیق دے. اور اس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے آئینہ کمالات اسلام میں عربی حصے میں قوم کے بارے میں کچھ دعائیں کی ہیں. چند معمولی ایک آدھ لفظ کے ساتھ وہ دعائیں میں پڑھتا ہوں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آپ نے فرمایا، اے میرے رب، اے میرے رب، میری قوم کے بارے میں میری دعا اور میرے بھائیوں کے بارے میں میری تضرعات کو سن. میں تیرے نبی خاتم النبیین و شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر عرض کرتا ہوں، اے میرے رب، انہیں ظلمات سے اپنے نور کی طرف نکال اور دوریوں کے صحرا سے اپنے حضور میں لے آ، اور اپنی ہلاکتوں سے اس قوم کو بچا جو میرے دونوں ہاتھ کاٹنا چاہتے ہیں. ان کے دلوں کی جڑوں میں ہدایت داخل فرما، ان کی خطاؤں اور گناہوں سے درگزر فرما. انہیں پاک و صاف کر اور انہیں ایسی آنکھیں دے جس سے وہ دیکھ سکیں، اور ایسے کان دے جن سے وہ سن سکیں، اور ایسے دل دے جن سے وہ سمجھ سکیں، اور ایسے انوار عطا فرما جن سے وہ پہچان سکیں، اور ان پر رحم فرما اور جو کچھ وہ کہتے ہیں ان سے درگزر فرما، کیونکہ یہ ایسی قوم ہے جو جانتے نہیں. اے میرے رب، حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ اور ان کے بلند درجات اور راتوں کے اوقات میں قیام کرنے والے مومنین اور دوپہر کی روشنی میں غزوات میں شریک ہونے والے نمازیوں اور جنگوں میں تیری خاطر سوار ہونے والے مجاہدین اور ام القریٰ مکہ مکرمہ کی طرف سفر کرنے والے قافلوں کا واسطہ تو ہمارے اور ہمارے بھائیوں کے درمیان صلح کروا. تو ان کی آنکھیں کھول دے اور ان کے دلوں کو منور فرما. انہیں وہ کچھ سمجھا جو تو نے ہمیں سمجھایا ہے، اور ان کو تقویٰ کی راہوں کا علم عطا کر. اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے اور ان سب کے سینے کھولے. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم
ولذكر الله أكبر.